وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے، عزیز مصر کی عورت نے اس کے ساتھ برائی کا پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا. وَهَمَّ بِهِ لَوْ كَانَ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اور اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف نے بھی اس کے ساتھ ارادہ کر لیا ہوتا. یوسف نے ارادہ نہیں کیا، کیوں کہ اللہ کی دلیل دیکھ لی، اللہ کا کرم ہو گیا یوسف علیہ السلام پر. اللہ فرماتا ہے اگر اپنے رب کا برہان، اپنے رب کی دلیل، اپنے رب کی آیت وہ نہ دیکھ لیتے، نشانی نہ دیکھ لیتے، تو وہ بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کے ساتھ. تو ارادہ بھی آپ نے نہیں فرمایا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کے کام کو. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ نے چن لیا ہے ان کو. واستبق الباب، اب وہ اپنی طرف بلانے لگی اور حضرت یوسف کھینچنے لگی، آمادہ کرنے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے ڈر کے بھاگنے لگے. واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف. یہ دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور یہ ان کا پیچھا کر رہی تھی. دونوں دوڑ کے دروازے کے پاس پہنچے. وَخَدَّتْ خَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دیا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے، کھینچا اس نے تو پھٹ گیا کرتا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا اس عورت کے آقا کو دروازے کے پاس. دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، اس نے پینترا بدلا. زلیخا نے کہا کہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو ارادہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ کس نے پوچھا؟ زلیخا نے اپنے شوہر سے پوچھا. الا ان یسجن، یہی سزا دی جا سکتی ہے اسے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، اسے یہی سزا دی جا سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے. او عذاب علیم، یا دردناک عذاب کوئی دوسرا دیا جا سکتا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے بہلایا پھسلایا مجھے اپنی مقصد براری کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے. وشہد شاہد من اہلہا، اور اس کے گھر کے رہنے والوں میں سے ہی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. وشہد شاہد من اہلہا، اب وہ کون گواہی دینے والا ہے؟ اب میں کیا عرض کروں. واقعات میں آیا کہ ایک بچہ گہوارے میں تھا، اسے اللہ نے زبان دے دی، اس نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت تو راعیل یعنی زلیخا سچی ہے، وہ بے قصور ہے، جرم یوسف کا ہے. وَإِن كَانَ خَمِيصُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جو ہیں وہ جھوٹوں میں سے ہیں. یوسف جو اپنی برات ظاہر کر رہے ہیں، اپنے کو بے قصور ثابت کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور زلیخا سچ ہے. اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے، سامنے سے پھٹی ہے، تو گواہی کیا دی بچے نے کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو راعیل حق پر ہے، وہ بے قصور ہے، اور یوسف قصوروار ہیں، اور جو یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص تو ہم سمجھ کہتے ہیں نا، قمیص ان کا کرتا خُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں ہے، سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا عزیز مصر نے کرتے کو یوسف کے علیہ السلام، خُدَّ مِن دُبُرٍ کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کے مکر سے ہے، یہ تم عورتوں کی مکاریوں کا نتیجہ ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف، عزیز مصر کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام سے، یوسف اے یوسف عارض عن ھذا، چھوڑ دو اس بات کو جانے دو، اس قصے کو چھوڑ دو، درگزر کرو.
فاستغفری لذنبک، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، خطاوندوں میں سے ہے. کیا حبیب؟ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہا نسوۃ فی المدینہ، وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہنے لگیں عورتیں مدینے میں، شہر میں، مصر میں، کیا کہنے لگیں؟ امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسی، امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسی. امراۃ العزیز، یہ باتیں شروع ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی بہلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے اپنے غلام کو، اپنے لڑکے کو، جو اس کے گھر میں پرورش پایا، اس لڑکے کو اپنے ارادے کے لیے، اپنے ارادے کے حصول کے لیے، اپنی مقصد برادری کے لیے. قد شغفها حبا، یقیناً وہ اس کی محبت میں ڈوب گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، یقیناً ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں. فلما سمعت بمکرہن، جب ان کی مکر بھری باتوں کو سنا زلیخا نے، ارسلت الیہن، تو انہیں بلا بھیجا کہ آؤ، سب آؤ. بڑی بڑی رئیس خاتونوں کو، بڑی بڑی امیروں کی بیویوں، بڑے بڑے امیروں کی بیویوں کو سب بلا بھیجا. ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، اور ان کو مسندیں بچھا دی، ان کے لیے مسندیں، تکیے ڈال کے مسندیں بنا کے بچھا دیا. وآتت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں سکین دے دیے، یعنی چاقو دے دیا، اور خوشبودار پھل لا کے سامنے رکھ دیے کہ کاٹیے. کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے آؤ، ان پر نکلو. فلما رأینہ، جب یوسف کے حسن کو ان مصر کی خواتین نے، جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی تھی، دیکھا، اکبرنہ، تو ان کو بہت بڑا انسان سمجھا. وقطعن ایدیہن، اور اپنے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، ہاتھوں سے خون ٹپکنے لگا. وقطعن ایدیہن وقلن، اور کہہ اٹھیں، حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت، ایسے خد و خال والا تو انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں. بندگان خدا، یوسف کے حسن کو دیکھنے والی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کے حسن کو دیکھ کے ہم انہیں اپنے جیسا بشر کیسے مان لیں، کیسے کہیں؟ تو قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، کچھ اور گمان عالم ہے. والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے. واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جانے عالم ہے. بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں شہدا تیرا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، بے پردہ ہوا جب حسن تیرا. یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں شہدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے. یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے، شاعر کہتا ہے یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے. ارے جس نے ہر ایک بشر کو زلیخا بنا دیا، جس نے یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے، جس نے ہر ایک بشر کو زلیخا بنا دیا. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ اے زلیخا، اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے. میرا یوسف مدینے والا اور تیرا یوسف مصر والا. اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے. اس پہ سر کٹتے ہیں، میرے یوسف پہ سر کٹتے ہیں اور کٹتی ہیں اس پر انگلیاں. اے زلیخا، میرے اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے، اس پہ سر کٹتے ہیں اور کٹتی ہیں اس پر انگلیاں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا مولوی مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا.